رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ کل ہم نے اب پڑھا تھا کہ اب مسلمانوں نے جو ہے مدینہ میں ہجرت کر لی اور اب مسلمان آرام سے مدینہ میں رہ رہے تھے، اور جب بالکل اب ان کو پتہ چلا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کیا وہ خطرے سے دور ہیں اور بالکل سکون میں، تو اب کیا کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی بلا لیا مکہ سے کہ اب وہ بھی مدینہ میں آ جائیں، کیونکہ اب مدینہ ان کے تیار ہے، ان کو بھی مدینہ میں بلا لیا۔ پھر جو حضرت اس وقت صرف حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی تھی، ابھی اس وقت پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور ساتھ ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ان کی جو والدہ تھیں ام رومان، اور جو ان کی جو دونوں بہنیں تھیں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی بلوا لیا۔ اسی طرح جو باقی صحابہ تھے انہوں نے بھی اپنی اپنے گھر والوں کو بلا لیا مکہ سے مدینہ میں۔ اب ہم نے کل پڑھا تھا کہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حجرے بنوائے تھے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور ایک حضرت سودہ رضی اللہ عنہ۔ اب جب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جب سارے مسلمان مدینہ میں آ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی جب اب مدینہ میں آئیں تو اب اس سے کچھ ہی دنوں بعد ان کی رخصتی ہوگی، یعنی ربیع الاول میں ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، سفر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے وہاں سے، اور ربیع الاول میں مدینہ میں پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد شوال میں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی تھی، اور پھر اس طرح سے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنوائی، اس میں 2 حجرے بنوائے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور ایک حضرت سودہ رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد آج سب سے پہلے جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے کہ اب ہجرت اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں پر فرض کی، سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی شروع میں تھوڑا سا مسلمانوں کو انکریج کیا ہجرت کے لیے کہ وہ ہجرت کریں، موٹیویٹ کیا ان کو، موٹیویشن دلوائی ان کو، اور پھر آہستہ آہستہ سے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کی امپورٹنس کا احساس دلایا، اور پھر آخر میں کیا کیا کہ اب کہہ دیا کہ اب ہجرت فرض ہے، اور اب ہر جو مسلمان ہے اس نے ہجرت کرنی ہے، تو لہٰذا اب اس طرح سے ہجرت فرض ہوگی۔ اب ہجرت کے بارے میں تقریباً 8 سے 9 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی 8 سے 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ان ہجرت کی آیتوں کے لیے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہجرت کے لیے آیت نازل کی اس میں اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا، مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ لوگ ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں ریوارڈ دے گا اپنی طرف سے، اور جنت میں داخل کرے گا۔ اس طرح سے پہلے انکریج کیا، اور پھر آہستہ آہستہ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی امپورٹنس کا احساس دلایا، اور پھر کہا کہ یہ فرض ہے اب۔ تو اس طرح سے، اور جب اگلی آیت اترتی، جو ہجرت کے لیے اگلی آیت اترتی، وہ پچھلی آیت سے بہت زیادہ سخت ہوتی۔ تو اب سب سے پہلے جو آیت اتری ہجرت کے اوپر وہ تھی سورہ حج کی آیت، اور اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں ہی نازل ہو گئی تھی، یعنی ابھی مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی، کرنے والے تھے، اور یہ مکہ میں ہی جو سورہ حج کی جو آیت ہے ہجرت کے بارے میں یہ نازل ہو گئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں جا کر یہ نازل ہوئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت کے دوران یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہجرت کے بارے میں، اور یہ آیتیں ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 58 اور 59۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اگلی آیت ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ اب یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل کی ہجرت کے بارے میں، تھوڑی سی موٹیویشن ان کو دلائے کہ جو لوگ ہجرت کریں گے مکہ سے مدینہ،
ہجرت کریں گے تو اب ان کا کیا ہوگا کہ اب جب وہ شہید، اگر وہ جنگ میں کبھی شہید ہو جاتے ہیں یا اپنی عام موت مر جاتے ہیں، اب جب وہ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ریوارڈ دے گا اور رزق دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو جنت، ان کو ایسی جگہ پر پہنچائے گا کہ جس کو دیکھ کر وہ راضی ہو جائیں گے، یعنی ان کو جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اور جنت ایسی جگہ ہے جو کسی انسان نے نہیں دیکھی، کوئی امیجن نہیں کر سکتا، اور جب ان کو جنت میں داخل کرے گا تو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، یعنی ان کو جنتوں کا بشارت دی۔ اور بے شک پھر اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو موٹیویشن دلائی کہ جو لوگ ہجرت کریں گے، اب جو لوگ مر جائیں گے تو ان کے لیے جنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس انجام سے، اپنے اس انجام سے راضی ہوں گے۔ اب پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سے، اب اس کے بعد جو سب سے آخر میں جو ہجرت کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ نساء کی آیت تھی، اور یہ بہت سخت آیت تھی کہ اس میں کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کریں گے وہ یقیناً خسارے والوں میں سے ہیں، خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، ظالموں میں سے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو اس میں انکریج کیا، اب آگے جو آیاتیں نازل ہوئیں ان میں آہستہ آہستہ سے اس کی امپورٹنس کا احساس دلایا، اور اب آخر میں کہہ دیا اب یہ فرض ہے، اور اب اگر ہجرت نہیں کرو گے تو اب تم لوگ یقیناً ظالموں میں سے ہوگے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ سورہ نساء میں آتا ہے، اور ہجرت کے بارے میں اب یہ 197 سے لے کر 100 تک یہ 4 آیتیں ہیں جو ہجرت کے بارے میں، لیکن یہ ڈفرینٹ مواقع پہ نازل ہوئی، ان کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس ہیں۔ اب جو آیت نمبر 97 ہے کہ وہ ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور یہ پوری آیت آگے کنٹینیو ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر مغلوب تھے اور کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ تو یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یعنی اب جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی ان کو پتا تھا ہجرت کا حکم آ چکا ہے، اور ان کو پتا تھا کہ یہاں پر ان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہاں پر، ان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو اب جب ان کی فرشتے جب ان کی روح میں قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کس حال میں تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہم کمزور تھے، ہم مغلوب تھے، یعنی ہمیں فورس کیا جا رہا تھا اس کے لیے۔ تو اس پر فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم لوگ ہجرت کر جاتے، یعنی ہجرت کا حکم آ گیا تھا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور پھر یہ آگے کنٹینیو ہوتی ہے اگلی آیت نمبر 98 کہ مگر جو عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی کوئی چارہ ہے ان کے پاس، نہ کوئی طاقت ہے، اور نہ وہ کسی راستے کے بارے میں کوئی ان کو علم ہے، نہ کوئی راستے کا علم جانتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 97 ہے کہ جس میں وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ہجرت تم نے کیوں نہیں کی، تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، مغلوب تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی۔ تو اب اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، اب ان کی یہ تفسیر جب ظاہر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کچھ لوگ جو مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اب کیونکہ ان کو اب ڈر تھا کہ کہیں اگر ہم نے ہجرت کی تو ہمارے مال وغیرہ ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی ظاہر سی بات ہے اس وقت ان کے پاس نہ کوئی بینک تھا کہ جس میں وہ اپنی سارا جو بھی جائیداد ہے اس میں سیو کروا سکتے ہیں، اسی طرح انہوں نے زمین کے اندر کچھ چیزیں چھپائی ہوتی تھی، اس طرح سے انہوں نے اپنی جائیداد رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ جب انہوں نے ہجرت کی تو اب سب کچھ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے تھے، لہٰذا اب ان کو سب کچھ مکہ میں ہی چھوڑنا پڑا، اور مدینہ وہ لوگ خالی ہاتھ گئے۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے ہجرت کی تو ہمیں اپنا سب کچھ مال جائیداد سب کچھ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب دو گروپ اس وقت ایسے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ ایک گروپ ایسا تھا کہ جنہوں نے جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اور دوسرا گروپ ایسا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہجرت کے بعد ایمان لائے تھے، یعنی جب ہجرت ہوگی مسلمان مدینہ میں چلے گئے، اب ان کو واقعی میں ریئلائز ہوا کہ واقعی ہی میں سچا دین ہے، تو اب وہ ایمان لے گئے۔ لیکن انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا قریش سے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا تو وہ لوگ ہمارا بھی وہی حشر کریں گے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا ہجرت سے پہلے، جس طرح وہ ان کو ٹارچر کرتے تھے، تو اگر ہم نے ان کو بتا دیا تو وہ ہمارا بھی وہی حال کریں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو اپنا ایمان تھا وہ چھپایا ہوا تھا۔ تو اب یہ دو گروپس تھے جو مکہ میں رہ رہے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو اب ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے پھر ہجرت نہیں کی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو دو گروپ تھے یہ مکہ میں تھے، اور لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، کیونکہ ان کو اسی چیز کا ڈر تھا کہ اگر ہم نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، سب کو بتا دیا، تو پھر یہ لوگ قریش جو ہیں یہ ہمیں ٹارچر کریں گے، اسی طرح ٹارچر کریں گے، اسی طرح ہم پر بھی ظلم کریں گے جس طرح سے وہ مسلمانوں پر پہلے کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اب جب جنگ بدر ہوئی تو ان مسلمانوں کو انہوں نے تو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو اب ان مسلمانوں کو بھی فورس کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے ساتھ لڑیں، ان کو فورس کیا گیا کہ ان کے ساتھ لڑیں، مسلمانوں کے ہی خلاف لڑیں، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا، اور اس وقت اس ٹائم پر مسلمانوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہیں۔ لیکن اب ان کو تو یہ لوگ تو ایمان لے آئے تھے، لہٰذا اب یہ لوگ جنگ میں پیچھے پیچھے رہے، انہوں نے زیادہ جنگ میں حصہ نہیں لیا، پیچھے پیچھے رہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن کچھ مسلمان ان میں سے ایسے تھے کہ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں مارے گئے، کیونکہ جنگ ہو رہی تھی اور کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ لوگ تھے بھی مشرکین کی سائڈ پر، اور کچھ مسلمان ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ہجرت نہیں کی تھی، تو اب وہ لوگ مشرکین کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، لہٰذا مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو یہ جو آیت تھی یہ اس گروپ کے بارے میں نازل ہوئی جو آیت نمبر 97 ہے، کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب فرشتے کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، مغلوب تھے، یعنی ہم پر غالب پائے ہوئے تھے وہ لوگ، اور مغلوب تھے ہم لوگ۔ تو اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ وسیع نہ تھی کہ تم لوگ ہجرت کر جاتے، تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ تو اب یہ آیت جو ہے یہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب یہ لوگ مارے گئے، اس جنگ میں مارے گئے، اب فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ غلط سائڈ پر تھے، تم لوگ غلط سائڈ پر مارے گئے، اور جب فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے، یعنی تم لوگوں کو تو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا اور تم لوگ تو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے، تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو ویک تھے، ہم لوگ تو کمزور تھے، اور ہمیں فورس کیا گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں۔ تو اس پر بھی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ تم لوگ یہاں پر ہی رہو، تم لوگوں نے ہجرت کیوں نہیں کر لی، حالانکہ ہجرت کا حکم تو آ چکا تھا۔ یہ جو آیت تھی اس گروپ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور پھر وہ لوگ جو کچھ مسلمانوں میں سے ایسے تھے کہ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اب یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور پھر جب فرشتوں کی جانیں قبض کرتے ہیں، روحیں قبض کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، ہم مغلوب تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہجرت کیوں نہیں کی، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم لوگ ہجرت کر جاتے، تو یہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو اب یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جن مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ اب تم لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اب ہجرت فرض کر دی گئی ہے، اب تم لوگ کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے، اور ہجرت فرض ہے، اور اگر نہ کی تو ٹھکانہ جہنم۔ تو اب کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو مکہ میں جو مسلمان تھے جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو مسلمان ہیں وہ مکہ میں ہیں اور وہ اس طرح سے رہ رہے ہیں، تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے جا کر اس آیت کے بارے میں ان مسلمانوں کو بتایا۔ اس طرح سے اب سیکرٹ کورسپونڈنس چل رہی تھی، جو مکہ کے مسلمان تھے اور جو مدینہ کے مسلمان تھے ان کے درمیان میں اس طرح سے اب جو ہے کنیکشن تھا اور ان کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی۔ تو اب ابن عباس کہتے ہیں جب ان لوگوں کو اس آیت کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی، تب ان لوگوں نے ہجرت کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کیا ہوا کہ جو قریش تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا، جو مشرکین تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو ہجرت نہیں کرنے دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ قید کیا یا جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں آتی، لیکن یہ لوگ ہجرت نہیں کر سکے اور وہ لوگ مکہ میں رہے۔ تو ان لوگوں پر یہ آیت نازل ہوئی، ان لوگوں کے بارے میں۔ تو اب اسی آیت کے بارے میں بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ بھی آتا ہے،
کہ جو سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی تھی کہ فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، یہ والی جب آیت نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 97، تو جب یہ ایک صحابی کو پہنچی، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جندہ بن مرہ۔ اب ان کو جب پتہ چلا اس آیت کے بارے میں، تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی، یہ سورہ نساء کی آیت، اس وقت یہ بہت زیادہ بوڑھے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے اندھے ہو گئے تھے اور چلنے میں بھی ان کو مشکل ہوتی تھی۔ لیکن اب جیسے، اور یہ مکہ میں ہی رہ رہے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو اب جیسے ہی ان کو اس آیت کے بارے میں پتہ چلا، جیسے ہی ان تک یہ آیت پہنچی، تو اب انہوں نے کہا کہ اب میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جن کے پاس ایکسکیوز ہے، یعنی اب میں کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتا اور میں مدینہ جا سکتا ہوں، یعنی میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، میں مدینہ جا سکتا ہوں۔ حالانکہ وہ اندھے تھے، وہ بوڑھے تھے، چلنے میں ان کو مشکل تھی، لیکن انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ اب میں ایک رات بھی مزید میں مکہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اتنی سختی آیت تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے سرونٹس کو یا غلاموں کو جو بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ وہ لوگ ان کو اٹھا کر، کیونکہ بوڑھے تھے، اندھے تھے، چل نہیں سکتے تھے، تو اب انہوں نے اپنے ان کو کہا کہ غلاموں کو کہا کہ تم لوگ مجھے اٹھا کر مکہ سے باہر لے جاؤ، اور اٹھا کر مکہ سے باہر لے جاؤ تاکہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر سکوں۔ اب وہ لوگ ان کو اٹھا کر مکہ سے باہر لے گئے، اور تمیم جو ایک مقام ہے، وہاں پر جب یہ لوگ پہنچے مکہ کے بالکل باہر، اب وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ہوا یوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو موت کے بالکل قریب تھے، یعنی موت کی سختی تھی ان پر، موت کا آخری بالکل کا وقت تھا، تو اب انہوں نے، ان لوگوں نے کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا جو سیدھا ہاتھ تھا، انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، یہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہے، اور میں ادھر پہنچ تو نہیں سکا، لیکن یہ میری ان کے ساتھ بیعت ہے، اور جس چیز پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بیعت کی، میں نے بھی اسی چیز پر مسلمانوں کے ساتھ بیعت کی، لیکن اور میں ان کے جو بیعت کی ہے میں نے ان پر، اور جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن میں ان پر پہنچ نہیں سکا، ان تک میں پہنچ نہیں سکتا، لہٰذا میری اسی کو اس کی جو کوشش ہے اسی کو قبول کر لینا۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ میری بیعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو کچھ میرے سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، لہٰذا آپ اس کو قبول فرمانا۔ اس طرح سے ان کی تنعیم کے مقام پر جو ہے وفات ہوگی، انتقال کر یہ مکہ سے باہر۔ اب جب ان کی خبر مسلمانوں تک پہنچی، جو مدینہ میں جو مسلمان رہ رہے تھے، اب جب ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے، مسلمانوں نے کہا کہ کتنے بدقسمت تھے کہ بالکل ہجرت کر لی تھی انہوں نے، اور اب مکہ مدینہ پہنچنے لگے تھے، لیکن کتنے بدقسمت تھے، ہجرت نہیں کر سکے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اب سورہ نساء کی جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 98، انہی صحابی کے بارے میں نازل کی کہ مگر وہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے جو بے بس تھے، جن کے پاس نہ کوئی چارہ تھا، نہ طاقت تھی، اور نہ وہ راستے کا علم جانتے تھے، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں مسلمانوں نے کہا کہ کہنا شروع کر دیا کہ کتنے بدقسمت تھے، یہ ہجرت نہیں کر سکے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو بے بس ہیں، ہجرت نہیں کر سکے، اور ان کے پاس کوئی وہ راستے بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ یہ تو اندھے تھے، تو ان کے بارے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو معاف کر دیا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عسیٰ جو ورڈ ہے، یہ بہت ممکن ہے، اس سے مراد ہے کہ بے شک یعنی کنفرم ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو معاف کر دیا، اور یہ آیت انہی صحابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب واپس آتے ہیں ہم لوگ، اب اس کے بعد جو مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تھی، اور اب وہ لوگ اپنا جو سب کچھ تھا وہ مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے، یعنی جو بھی ان کے پاس مال تھا، جائیداد تھی، وہ لوگ سب کچھ اپنا مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ اب ان کے پاس یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اور بہت مشکل سے وہ رہ رہے تھے، لیکن انصار جو تھے پھر بھی وہ لوگ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے ساتھ ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے 5-6 منٹ کے 2 خطبے دیے، اور سب سے پہلے جو خطبہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار تھے، ان سب اکٹھے تھے، کیونکہ سب جو مسلمان تھے وہ لوگ اکٹھے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے دیے، اور سب سے جو پہلا خطبہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی کی، یعنی خیرات اور صدقے کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت کے بارے میں بیان کیا، اور لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ دلایا، اور اس کے لیے انکریج کیا کہ وہ لوگ جو ہیں صدقہ کریں، اور کیونکہ آپ مسلمانوں کو اس وقت ضرورت تھی بہت سخت، وہ سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، سب کچھ اپنا، جو امیر سے امیر ترین تھے ادھر مکہ میں، لیکن وہ اپنا سب کچھ چھوڑ آئے تھے، اور ادھر ان کے پاس سب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انصار کو انکریج کیا کہ آپ لوگ جو ہیں چیریٹی کریں اور صدقہ کریں اور خیرات کریں مسلمانوں کو. پھر اس طرح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا. اور کیونکہ ویسے بھی یہ انسان ہی نیچر میں ہے، انسان کو جہاں انسان کو پیار کی بات کو سمجھتا ہے وہاں پر اس کو ڈنڈے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ پہلے جنت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، باغات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم لوگ عمل نہیں کرو گے، تم لوگ جو تم پر احکامات ان پر عمل نہیں کرو گے تو تم لوگ کا انجام یہ ہوگا، جہنم تم لوگوں کا انجام ہوگا، اور جنت سے محروم ہو جاؤ گے اور جہنم تم لوگوں کا انجام ہوگا. تو جہاں اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ ساتھ ڈراتے بھی ہیں، کیونکہ یہ انسانی نیچر ہے کہ جہاں پر وہ پیار کو سمجھتا ہے وہاں پر وہ سختی کو بھی سمجھتا ہے. تو اس طرح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کیا، موٹیویٹ کیا، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا کہ اس کے عذاب سے ڈرو، تاکہ وہ لوگ چیریٹی جو ہے وہ اس طرح سے کر سکیں. تو اب کیا ہوا کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا، پھر جنت کی خوشخبریاں بھی دی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اس سے بھی ڈرایا اور سزائیں بتائیں. اب پھر دوسرے خطبے میں جب دوسرا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اب یہ اسپریچول خطبہ تھا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو مضبوط کیا، کہ اس میں آپ نے پہلے ان کو کہا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو، اور اپنے آپ کو پہچانو اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو، اسی سے محبت کرو. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم کام بتائے کہ یہ جو دو اہم کام ہیں یہ تم لوگوں نے لازمی کرنے اور کبھی ان کو نہیں چھوڑنا. عبادات کے دو کام ہیں اور ان کو کبھی نہ چھوڑنا اور ان کو کرنے سے کبھی نہ رکنا. اور سب سے پہلا کام اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سب سے پہلا کام ہے کہ کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے کبھی مت رکنا، یعنی کبھی اس کو ہمیشہ اس کو اپنا ساتھی بنائے رکھنا اور اس کو کبھی نہ چھوڑنا، قرآن پاک کو اس کو کبھی نہ چھوڑنا اور اس کو پڑھنے سے کبھی نہ رکنا. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کبھی نہ چھوڑنا، اس کو ہمیشہ اپنا ساتھی بنائے رکھنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پڑھتے رہنا اور اس کو کرنے سے کبھی نہ رکنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور اپنے دل کو کبھی سخت مت کرنا، کیونکہ جو دو عمل بتائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دو عمل ہیں یہ بے شک دلوں کو نرم کرتے ہیں. تو ان دو عملوں یہ جو دو عمل ہیں ان دو اعمال کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ یہ جو ہیں یہ دل کو نرم کرتے ہیں اور اپنے دل کو کبھی سخت مت کرنا. اور اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو کنکلوڈ کیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی اب ان کو تیار کر رہے تھے تاکہ کیونکہ مسلمان مشکل میں تھے تو اب ان کو تیار کر رہے تھے، کیونکہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیونکہ آگے انصار نے بہت زیادہ مدد کرنی تھی مسلمانوں کی اور مسلمانوں کو اس وقت ضرورت تھی انصار. تو اب اس طرح سے تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. اور پھر اس کے بعد اس خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے. اور اب مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر ہے. یہ ہم نے کل پڑھا تھا، مسجد نبوی کی تعمیر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروا دی. اور جو سب سے پہلے جو زمین تھی وہ دو یتیموں کی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی تھی اور اب مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی. اور اس میں ایک چیز اگر نوٹ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سے 6 دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسجدیں تعمیر کروائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مین ایم تھا، جو ٹارگیٹ تھا سب سے پہلے وہ تھا مسجدیں بنوانا. اب جب قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیادیں رکھوائیں، مسجد بنوائی، وہاں پر 14 دن وہاں پر رہے، وہاں پر بھی مسجد بنوائی. اور پھر جب یہاں پر مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگیٹ تھا وہ تھا مسجد بنوانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمین خریدی اور پھر اس پر اب مسجد کے لیے جو ہے مسجد کی تعمیر اب شروع ہوگی. وہاں پر سب سے پہلا جو ٹارگیٹ تھا وہ مسجدیں بنوانا تھا. اب مسجدیں بنوانا کیوں تھا سب سے پہلے؟ کیونکہ اب یہ مسجدیں یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر مسلمان اکٹھے ہوا کرتے تھے اور یہاں پر مسلمان جو ہے وہ تیاریاں کیا کرتے تھے، پھر مشورے کیا کرتے تھے. یہاں پر ہی پوری جب جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں تو پوری آرمیز یہیں پر تیار ہوتی تھی مسجدوں میں. تو اب مسجد اس لیے سب سے پہلے بنائی کیونکہ وہاں پر ضرورت تھی. اور پھر صحابہ یہ سب وہیں پر مسجد میں اکٹھا ہوا کرتے تھے اور اس طرح سے ان کی بات چیت بھی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ باتیں کیا کرتے تھے، پھر ان کے درمیان مذاق بھی ہو جاتا تھا. اس طرح سے یہ لوگ آپس میں انٹریکٹ کیا کرتے تھے اور پھر ان کے درمیان مشورے یہ لوگ آپس میں کیا کرتے تھے تو مسجد میں ہی کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرا کرتا تھا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جو کام کیا وہ تھا مسجد کی تعمیر. سب سے پہلے مسجد نبوی بنوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد مسجد بن گئی
اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو نمازیں تھیں وہ تو 5 نمازیں جو تھیں اب وہ تو مسلمانوں پر فرض ہو گئی تھی، کیونکہ جب اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا تھا وہ نماز کا بھی تحفہ دیا گیا تھا، 5 نمازیں اس وقت مسلمانوں پر فرض ہو گئی تھی۔ تو اب اس طرح سے مسلمان جو تھے وہ 5 وقت بجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتے رہے، اور وہ کیا کس طرح سے حاضر ہوتے کہ وقت، کیونکہ ابھی تک اذان تو نہیں، اذان کے الفاظ جو تھے اذان ابھی تک نہیں اسلام میں آئی تھی، تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ وقت کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن اس میں ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی کہ کچھ لوگ جو تھے وہ بہت پہلے آ جاتے، کچھ بہت دیر آ جاتے، اور کچھ بہت دیر میں آتے، تو اب اس طرح سے ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ تو لہٰذا اب کیا ہوا کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں آئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ اذان کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس کو نشانی بنا سکیں، اس کو علامت بنا سکیں، اور اس سے پھر سارے مسلمان اس وقت وہاں پر مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، اور ایک وقت سب اکٹھے ہو جائیں، اور کوئی لیٹ نہ آئے، کوئی جلدی نہ آئے، بلکہ سب ایک ہی وقت میں داخل ہو۔ تو اب سب صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ اب کسی نے مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس طرح عیسائی ہیں وہ اپنی عبادت کے لیے گھنٹی بجاتے ہیں، تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے کہ ہم گھنٹی بجایا کریں گے، اور اس طرح سے سارے مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جایا کریں گے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بالکل پسند نہیں آئی، اور آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ اس طرح سے باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنے رائے پیش کی، لیکن کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا، اور اس طرح سے میٹنگ ختم ہوگی ان کی، اور کوئی ابھی تک اس طرح سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا، اسی رات 2 صحابہ تھے، ایک تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب ان دونوں نے خواب میں اذان دی۔ اب حضرت عبداللہ بن زید انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ایک بازار میں گئے ہوئے ہیں، اور جو دکاندار ہے اسے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی انسٹرومنٹ ہے، وہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ دیں۔ تو اس پر وہ جو دکاندار ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کس چیز کے لیے چاہیے، تو اس پر وہ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ اذان کے لیے چاہیے، کہ جب اذان کے لیے چاہیے، جب نماز کا وقت ہوگا تو میں اس کو بجاؤں گا، اور تاکہ جو سب مسلمان ہیں وہ سب مسجد میں داخل ہو جائیں، سب مسجد میں آ جائیں، اور ہم اپنی نماز پڑھیں وقت پر۔ تو اس پر اس شخص نے، جو دکاندار تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاتا ہوں جو تم لوگ کر سکتے ہو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ کیا، تو اس پر اس جو دکاندار تھا خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی نے ان کو پوری اذان کے الفاظ بتائے۔ اب جیسے اس نے اذان ختم ہوئی تو اب یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اب یہ فوراً سے اٹھ گئے، اور ان پر یہ وہ جو خواب تھی وہ ذہن میں گھوم رہی تھی، لہٰذا بھی فوراً سے اٹھے اور انہوں نے اپنے کپڑے پہنے اور چادر پہنی، اور یہ فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، اور پوری خواب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ اس طرح سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی یہ سچ خواب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کھڑے ہوئیں اور آپ اذان دیں، کیونکہ آپ کی جو آواز ہے وہ سب سے اونچی ہے۔ اس پر اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ دونوں جائیں اور چھت پر جائیں، اونچی جگہ پر جائیں اور وہاں پر اذان دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہے اذان کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھیں گے، اور جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں وہ پیچھے پیچھے دہرائیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے پوری اذان دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تو وہ اپنے گھر میں ہی تھے، اب انہوں نے جیسے ہی اذان سنی، یہ الفاظ سنے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے بھی یہی جو الفاظ ہیں انہوں نے بھی یہی خواب میں دیکھے، لہٰذا اب وہ فوراً سے بھاگتے ہوئے مسجد میں آئے، اپنی چادروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے بھی صحیح سے نہیں پہنے، کہ بھاگتے ہوئے مسجد میں آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کی قسم میں نے بھی اسی طرح خواب میں دیکھا ہے، اور یہی الفاظ جو ہے میں نے بھی اپنے خواب میں دیکھے ہیں۔ تو اس طرح سے اب یہ خواب جو ہے اس کی مزید تائید ہوگی، کنفرم ہوگا کہ واقعی میں یہ سچی خواب ہے، اور اس طرح سے اب اس دن سے ابھی جو اذان تھی یہ اسلام میں داخل ہوئی، اسلام میں ایک شعار بن گئی، اور اس طرح سے اس دن کے بعد سے اب اذان کا جو ہے لوگوں نے اذان دینا شروع کر دی نماز کے لیے۔ تو اب اس طرح سے جو اذان وہ ہمارے دین میں داخل ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے اب وہ مکہ سے ہجرت تو کر آئے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ تنگ دستی میں تھے، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ آئے تھے وہاں پر۔ اب لیکن انصار جو تھے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہتے تھے، جس سے وہ آرام اپنی طرف سے پہنچاتے تھے، لیکن پھر بھی مسلمان جو تھے وہ بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر آئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انصار اور مہاجرین سب کو جمع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا یہ جو مہاجرین ہیں یہ اب تمہارے بھائی ہیں،
اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک طرف سے ایک انصاری کو بلایا اور ایک طرف سے ایک مہاجر کو بلایا اور ان دونوں کو کہا کہ یہ اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو. پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انصاری کو بلاتے اور ایک ایک مہاجر کو بلاتے اور ان کے پیئرز بناتے اور ان کہتے کہ اب یہ اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو. تو اس طرح سے اس وقت 100 سے زیادہ پیئرز بنے، یعنی جو صحابہ تھے ان کے درمیان آپ وسلم نے کہا کہ اب یہ اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو، لہٰذا اب یہ بھی ان کے ساتھ ہم نے جو اپنا مال ہے جو بھی ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو اس طرح سے 100 سے زیادہ جو پیئرز تھے وہ اس وقت بنے صحابہ کے. اور اب جو انصار تھے انہوں نے اس چیز کو اتنا سیریس لیا، انہوں نے اب اپنے گھروں میں ہر چیز جو مہاجرین تھے ان کو حصہ دیا. اور حتیٰ کہ آتا ہے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سعد بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیئرز بنائے اور وہ بڑی حکمت سے بنائے. کہ سب سے پہلے حضرت سعد بن ربیعہ اب یہ بہت زیادہ مالدار تھے اور یہ انصاری تھے، اور دوسری طرف سے ان کا جو پیئر بنایا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بنایا، اور یہ بھی مکہ میں بہت زیادہ جو تھے مالدار تھے. تو اس طرح سے حکمت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیئرز بنائے. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو پیئر بنایا وہ حضرت حارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنایا، اور پھر سلمان فارسی کا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنوایا. اس طرح سے یہ پیئرز بنائے. تب واقعہ آتا ہے کہ جو انصاری تھے انہوں نے اس چیز کو اتنا سیریس لیا کہ انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ پہلے جب انہوں نے مدد شروع کر دی تو ان کی مدد کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں آیت نمبر 9 ہے وہ ان کے بارے میں نازل کی کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ. اور وہ لوگ جنہوں نے دار یعنی ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے، تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں تنگ دستی کیوں نہ ہو. اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان انصار کے بارے میں نازل کی. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی تو یہ اتنے زیادہ خوش ہوئے. اب اس طرح سے وہ اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا، انہوں نے اور زیادہ جو اپنی جو مدد ہے وہ اور زیادہ انہوں نے بڑھا دی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ہر چیز میں حصہ دینا شروع کر دیا. حتیٰ کہ ایک واقعہ آتا ہے اس کے بارے میں، حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ انصاری تھے، ان کا جو پیئر بنا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بنا تھا. تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ یہ میرا مال ہے، اب اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لو، یعنی جو کچھ ہے میرے پاس جو باغات ہیں، یہ جو مال ہے اور میرا جو گھر ہے. روایات میں آتا ہے کہ ان کا گھر جو تھا وہ ڈبل سٹوری تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، ایک سٹوری تم رکھ لو، ایک سٹوری میں رکھ لیتا ہوں. میرے باغات ہیں، آدھے باغات تم رکھ لو اور آدھے باغات میں رکھ لیتا ہوں، اور جتنی بھی میرا جو مال ہے، جتنی بھی جائیداد ہے اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لو. اور یہ جو ہیں یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے، حالانکہ بیویوں میں بھی حصہ دیا انہوں نے کہا کہ جو تمہیں پسند ہے وہ تم مجھے بتاؤ، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب عدت پوری ہو جائے گی تو تم مجھ سے شادی کر لینا. اس طرح سے انہوں نے ہر چیز میں اپنا فرض سمجھا کہ حصہ دیں. تو اب اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہی کہا، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے. اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے، کیونکہ یہ لوگ ادھر مکہ میں تو بہت زیادہ امیر تھے، لہٰذا یہ لوگ اس چیز کا یوز ٹو نہیں تھے، اور یہ مسلمان بھی تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈالیں. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے. تو اس پر انہوں نے کہا، تو اس پر حضرت سعد بن ربیعہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنو قینقاع کا بازار تھا اس کے بارے میں بتایا. تو اب وہ وہاں پر گئے، بازار گئے، اور ادھر سے کچھ پنیر لی، ادھر سے کچھ گھی لیا، اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں پنیر تھی اور گھی تھا، یعنی وہ اپنے پیسوں سے خرید کر لائے. اور پھر اب کچھ ہی دن گزرے تھے، کیونکہ اب مسلمان جو تھے وہ مکہ میں بھی اسی طرح کام کرنے کے شوقین تھے، تو اب ادھر بھی انہوں نے اپنا کام وغیرہ شروع کر دیا. اور اب ادھر بھی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اب تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے اچھا خاصا مال کما لیا، اور پھر ایک انصاری عورت سے انہوں نے شادی کر لی.
اس طرح سے، یعنی اب مسلمان اب ایسا سے سیٹل ہونے لگے. لیکن جب یہ آیا جب نازل ہوئی تھی تو ابھی جو انصاری تھے یہ لوگ اتنے خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے اس چیز کو اتنا زیادہ سیریس لیا، اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ تمہارے ان کے درمیان بھائی چارہ ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے بجائے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے جو وارث ہوں گے جائیداد کی، جب ہماری موت ہو جائے گی، ہماری موت ہو جائے گی، ہماری جو جائیداد ہے اس سے وارث بھی یہی ہمارے بھائی ہوں گے. تو اس پر اس وقت تو یہ ہو گیا، لیکن بعد میں جب جنگ بدر کے بعد یہ جو وراثت کا جو تھا یہ منسوخ کر دیا کہ وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن بھائی چارگی تم لوگوں کے درمیان میں رہے گی، لیکن وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی اور پھر اسی کے بارے میں ایک اور آتا ہے واقعہ کہ جو انصار تھے وہ اتنے مہاجرین سے محبت کرنے لگ گئے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے پاس کچھ کھجوریں کے باغات ہیں، آپ ان کو ہمارے درمیان مہاجرین کے درمیان میں تقسیم کر دیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ مفت میں مسلمان جو ہے مہاجرین جو ہیں تو کیسے مال جو باغات ہیں کھجوروں کے باغات لے سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا. تو اس پر پھر انہوں نے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ کچھ کام کریں گے باغات میں، اور پھر جو ایز جو سیلری کے طور پر تم لوگ اجرت کے طور پر ان کو جو ہے اپنے پھلوں میں حصہ دے دیا کرنا، تو کہ یہ لوگ تمہارے جو باغات ہیں ان میں کام کیا کرتے ہیں. یعنی مسلمانوں نے اس طرح سے ڈونیشن نہیں لی بلکہ انہوں نے ادھر کام کیا، اور پھر انہوں نے اس طرح سے وہ ان کے جو پھلوں میں شریک ہوئے، ان کے جو مال ہیں ان میں شریک ہوئے. تو اب یہ کچھ تھا جو انصار نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا زیادہ سپورٹ کیا اور ان کی مدد کی. اب انشاءاللہ جو اصحاب صفا ہیں ان کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے. اب اس سے پہلے جو ہم اپنے جو آج کا جو لیکچر ہے اس کو کنکلوڈ کریں کہ آج کا جو لیکچر ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے. دو اس میں اہم باتیں ہیں جو اس سے ہمیں ایز اے سبق ہم لے سکتے ہیں. جو سب سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہجرت کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب جو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں اپنے لیکچر کو ریپ اپ کریں، اس سے ہمیں دو چیزیں جو ہیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اب سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہجرت کے بارے میں کہ آپ مسلمانوں پر ہجرت فرض ہو گئی تھی، اور اس کا جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کا انجام کیا بتایا تھا کہ وہ لوگ ان کے لیے دوزخ ہے اور دوزخ کا عذاب ہے ان کے لیے. اب ہجرت سے مراد حالی یہی ہجرت نہیں ہے کہ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا، یہی ہجرت نہیں کہلاتی ہے، بلکہ ہجرت اس لیے اس وقت بھی مسلمانوں کو ہجرت کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ مکہ میں ان کے ایمان کے لیے خطرہ تھا، لہٰذا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کیونکہ وہ لوگ وہاں پر پریکٹس نہیں کر سکتے تھے اسلام کو، تو ان کو حکم دیا گیا کہ اب وہ مدینہ میں ہجرت کر جائیں. تو یہ ریزن تھی ہجرت کی. لیکن تو اب ہم تو الحمدللہ ہم لوگ اسلام میں مسلمان ملک میں ہیں، تو لہٰذا ہم اتنی بڑی ہجرت تو ہم کر بھی نہیں سکتے. تو اب اگر ہم اپنے لیول پر دیکھیں کہ ہجرت کیا ہے، تو اگر دیکھیں اب جس طرح کے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اسی لیے کہا گیا کہ آپ لوگ ہجرت کریں کیونکہ ادھر ان کے ایمان کو خطرہ تھا. لہٰذا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر آپ کو ایمان کو خطرہ ہے، چاہے وہ جاب کی صورت میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، کہ اگر آپ کسی جاب میں ہیں اور آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا حجاب اتارنا ہے اور آپ نے اپنا نقاب اتارنا ہے، اور وہ جاب اس میں اب اس میں بے شک وہ بہت بڑی پوسٹ پر آپ کو وہاں پر جاب ملی ہے، لیکن وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس میں آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، تو وہ آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنا حجاب اتار دیں، اپنا نقاب اتار دیں. تو آپ اس جاب کو نہیں چوز کریں گے، اس کو پریفر نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا ایمان پہلے ہے، لہٰذا آپ اس جاب کو چھوڑ دیں گے اور آپ وہاں سے ہجرت کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عنقریب آیت سورہ حج میں جو سب سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑا، تو ہم اپنے لیول پر اگر دیکھیں اور یا وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مارے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق دے گا. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. لہٰذا اگر ہم اپنے لیول پر دیکھیں تو اگر ہمیں ایسی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم بے شک ہمارے پاس بہت بڑی جاب، ہم بہت بڑے اسٹیٹس پر ہیں، لیکن اگر ہماری اس میں ایمان کو خطرہ ہے تو لہٰذا ادھر سے ہجرت کر جائیں، اس کو چھوڑ دیں اس جگہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا، وہ اپنی طرف سے رزق دے گا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہمیں دے گا. تو اس طرح سے اس جگہ کو آپ چھوڑ دیں، تو یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. اور پھر اگر کوئی جگہیں ایسی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر سود سے جو ہے مال کمایا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر حرام جو ہے مال ایڈ ہو رہا ہے، آپ کو شک پڑ رہا ہے، یا رشوت کا بیچ میں ایڈیشن ہے، ملاوٹ ہے رشوت کی، اب یعنی اب حرام مال ایڈ ہو رہا ہے، آپ کی جو سیلری ہے اس میں حرام مال ایڈ ہو رہا ہے، اور اب یہاں پر بھی آپ کے ایمان کو خطرہ ہے کہ حرام چیز آپ کے جو پیٹ میں جا رہی ہے، تو یہاں پر بھی آپ اس جاب کو چھوڑ دیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں اور اپنے ایمان کو پریفر کریں. تو یہ بہت مین لیسن ہے
کہ ہجرت خالی وطن کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ کو بھی چھوڑنا ہے جہاں پر آپ کے ایمان کو اترا ہے، اس جگہ کو آپ چھوڑ دیں۔ تو ایک جو مین لیسن ہے وہ ادھر سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور ایک اور لیسن جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ انصار کا جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مدد کی مسلمانوں کی، کہ اپنی ہر چیز میں انہوں نے ان کا حق سمجھا، اور انہوں نے ہر چیز میں ان کو حصہ دیا، اپنے گھروں میں، اپنے باغات میں، حتیٰ کہ بیویوں تک انہوں نے مسلمانوں کو حصہ دیا۔ لہٰذا اس سے ہمیں مدد کا جذبہ جو ہے مسلمانوں کے اندر اس کا پتہ چلتا ہے کہ مدد کا جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور دوسروں کے لیے نرمی ہونی چاہیے دل میں، ان کے لیے نرمی ہونی چاہیے، اور ان کو اگر کوئی مشکل میں ہے مدد کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر لازمی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو مین لیسنز ہیں دو، اس میں سے جو ہم کنکلوڈ کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسنز ہیں ہمارے لیے، جو ہم اس میں سے لے کر جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزاک اللہ خیر۔